جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حرام گوشت جانوروں کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو میں ہم نے کچھ اعتراضات کے جوابات بھی دیے تھے، انہی جوابات کو ادامہ دیتے ہوئے آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ پچھلی گفتگو کے علاوہ دوسرے قوانین بھی وضع کیے ہیں کہ جنہیں خلاق فطرت نے مقرر کیا ہے، یعنی وہ گوشت جو جسمانی یا معنوی لحاظ سے نقصان دہ ہو، یا ہر وہ چیز جو طبع سلیم کو بری لگے اور جس سے نفرت پیدا ہو، اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ خلاصہ ہر وہ چیز جو جسمانی یا روحانی نمو یا انسانی معاشرے کے مصالح کے خلاف ہو، اسے نقصان پہنچائے۔ مثلا جوئے یا مخصوص تیر اندازی سے گوشت تقسیم کرنا حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح خبائث یعنی نجس چیزیں کہ جو طبیعت انسانی کو بری لگیں حرام فرمایا ہے۔ اور باقی اعتراض محروم محبت اور رحم کی داستان کے جو جانوروں کے ذبح کرنے کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، بلا شبہ رحم ایک امر تکوینی و تخلیقی ہے کہ جو انسان کی فطرت اور بہت سے جانوروں میں ودیت فرمائی ہے، اور یہ تکوینی و تخلیقی مہر و محبت اس لیے نہیں رکھی گئی کہ سب کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ خود تکوینی و تخلیقی رحم دلی اور محبت بطور مطلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو موجودات میں آلام اور مصائب اور مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ رحم و شفقت انسانی عدل کی مانند نہیں کہ جو بذات ہی اخلاق فاضلہ میں سے ہو اور ہر گوشہ زندگی کو احاطہ کرتا ہو، یعنی ہر حالت میں رحم سے کام لینا چاہیے۔ تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ظالموں کا مواخذہ کریں یا مجرم کو سزا دیں یا دشمن سے دشمنی کریں، اور اگر ہم ایسا کریں تو زمین اور اہل زمین فتنہ و فساد سے ہلاک ہو جائیں۔ لہٰذا بطور عموم یہ حکم دیا ہے کہ مہر و محبت کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی جانور کو سختی سے اور اذیت دے کر ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور ذبح کیے ہوئے جانور کی روح جدا ہونے سے قبل اس کے اعضاء کاٹنا اور کھال اتارنا جائز نہیں ہے۔ منحنقہ یعنی گلا گھونٹا ہوا، اور موقوذہ یعنی اتنا مارا ہوا جس سے وہ مر جائے، اس کو حرام قرار دیا، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے جبکہ وہ دیکھ رہا ہو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی باب میں تحریر ہے کہ اسلام نے جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلانے کا حکم دیا، اور جس قدر ہو سکے ذبح ہونے والے جانور کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اس کے علاوہ دوسرے احکام فقہی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اور رحمت الہی کی بات کہ خدا ارحم الراحمین ہے، رحم الہی کا مطلب رقت قلبی اور تاثر شعوری نہیں، بلکہ اس سے مراد مستحق کو اس حد تک فیض و رحمت پہنچانا کہ جس کا وہ سزاوار ہے۔ لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے رحمت و خیر ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی۔ بس حکمت الہی کی نظر سے جائز نہیں کہ قانون بناتے وقت ہمارے جھوٹے احساسات کسی امر خداوندی کو غلط سمجھیں اور حقیقت واقعے کے خلاف غفلت سے فیصلہ کریں۔ گزشتہ باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام نے گوشت کھانے کو جائز قرار دیا ہے، اور جو شرائط و قیود اس کے مباح اور جائز ہونے کے لیے مقرر کی ہیں، اس میں اس نے فطرت کی پیروی کی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ تیسرا، اسلام نے ذبح کا حکم کیوں دیا؟
دوسرا سوال کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ گوشت کھانے کو فطرت اور خلقت نے جائز سمجھا ہے، تو پس اس سلسلے میں حکم رحم کی رعایت کے لیے اس حیوان پر جو خود مر جائے اکتفا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب فصل دوم میں جو باتیں تحریر کی گئی ہیں ان سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ رحمت کے ایسے معنی لینے کا لازمہ حقیقی احکام کو باطل کرنا ہے، اور اسلام نے اسی جذبہ رحم کو نوع انسانی میں قائم رکھنے کے لیے رحم کرنے سے متعلق احکام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فقط مردہ وغیرہ کو جائز قرار دے تو نہ صرف اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا جسمانی و روحانی لحاظ سے مردار کھانا نقصان دہ ہے، اور یہ خود خلاف رحمت ہے، کیونکہ یہ چیز لوگوں کے لیے پریشانی اور زحمت کا باعث ہوتی اور لوگ جانور کے مرنے تک انتظار کرتے تاکہ اس سے بہرہ مند ہو سکے۔ یاد رکھیے کہ کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرنا اس کے لیے کوئی ظلم نہیں بلکہ اس کے تکامل کے اسباب پورا کرنے کے لیے یہی ضروری ہے، کیونکہ جانور ذبح سے قبل ثابت بے شعور اور بے عقل ہوتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ذبح ہونے کے بعد اور انسان کے بدن کا جز بننے کے بعد ناطق، صاحب ادراک اور باشعور ہو جاتا ہے۔ مثلا بھیڑ کی زبان سے کوئی فضیلت اور کمال ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کے بدن کا جز بن جاتی ہے تو حقائق کو آشکار کرتی ہے اور خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور اسی طرح دوسرے اچھے کام اور کمالات کے جو انسان کے دوسرے اعضاء سے ظاہر و آشکار ہوتے ہیں۔ ذبح شرعی کے ذریعے تزکیے کے اسباب میں دوسرا ذبح شرعی ہے، یعنی جانور کی گردن کی 4 بڑی رگوں کو پورے طور پر گلے کے ابھرے ہوئے حصے سے نیچے کی طرف سے کاٹ دیا جائے۔ ان 4 رگوں سے مراد ایک سانس کی نلی، دوسرے کھانے کی نلی اور گردن کی 2 موٹی رگیں جو سانس کی نلی کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی 5 شرطیں ہیں۔ پہلا، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اور بچہ بھی اگر برے بھلے کی سمجھ رکھتا ہے تو ذبح کر سکتا ہے۔ دوسرا، جانور کے سر کو کسی ایسی چیز سے کاٹے جو لوہے کی ہو، لیکن اگر لوہا نہ ہو اور صورتحال یہ ہو کہ اگر جانور ذبح نہ کریں تو مر جائے گا، تو کسی بھی تیز چیز سے جو اس کی 4 رگیں قطع کر دے، مثلا شیشہ یا پتھر وغیرہ، اس سے ذبح کر سکتا ہے۔ ذبح کے وقت جانور کی صورت، ہاتھ، پیر اور شکم قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اگر بھول جائے یا قبلہ معلوم نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے یا حیوان کو روبرو قبلہ نہ کر سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا، جس وقت ذبح کرے تو خدا کا نام لے اور بسم اللہ کہنا کافی ہے، اور اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ذبح ہو جانے کے بعد جانور حرکت کرے، خواہ آنکھ پھرائے یا دم ہلائے یا پاؤں زمین پر مارے، اور احتیاط یہ ہے کہ اتنا خون اس کے بدن سے نکل جائے جیسا کہ عام طور سے نکلتا ہے۔ اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے ان 5 مذکورہ شرطوں کے علاوہ ضروری ہے کہ چھری یا کوئی دوسری لوہے کی چیز جو کاٹنے والی ہو اس کی گردن اور سینے کے درمیان اس جگہ پر جہاں گڈھا سا ہوتا ہے بھونک دے، اور اگر حیوان سرکش ہو اور اسے شرعی طریقے سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو، مثلا وہ کنویں میں گر جائے اور یہ احتمال ہو کہ وہیں مر جائے گا، تو اس کے جسم پر جہاں بھی ایسا زخم لگائے جس کی وجہ سے اس کا دم نکل جائے تو حلال ہو جاتا ہے، اور اس کا قبلہ روح ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن دوسری شرطوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مچھلی کا تزکیہ یہ ہے کہ اسے پانی سے زندہ پکڑا جائے، بس اگر چھلکے والی مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑا جائے اور وہ باہر آ کر جان دے تو پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے، کیونکہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتی، لیکن اس کا کھانا حرام ہوگا، اور ضروری نہیں کہ مچھلی کا شکار کرنے والا مسلمان ہو، بس اگر کافر بھی مچھلی کا شکار کرے تو اس کا کھانا حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ جانتے ہوں کہ مچھلی پانی سے باہر آ کر مری ہے۔ ٹڈی کا تزکیہ اسے زندہ پکڑنا ہے، اور جب ٹڈی کو ہاتھ یا کسی دوسرے طریقے سے زندہ پکڑا جائے تو اس کی جان نکلنے کے بعد اس کا کھانا حلال ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا پکڑنے والا مسلمان ہو اور پکڑتے ہوئے اللہ کا نام لے۔ ایسی ٹڈی کا کھانا کہ جس کے پر نہ پھوٹے ہوں
اور اڑ نہ سکتی ہو حرام ہے۔ شکار یا ذبح کرنے کے بعد اگر جانور کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکلے تو اگر اس بچے کے اعضاء پورے ہو چکے ہوں اور جسم پر اون یا بال اگ چکے ہوں تو بچہ پاک ہے، کیونکہ اس کی ماں حلال گوشت ہے، اس لیے اس بچے کا کھانا جائز ہے۔ حرام گوشت جانور تزکیے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جس قدر گزر چکا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے کتے اور خنزیر کے ہر حرام گوشت جانور تزکیے شرعی سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر تزکیہ نہ ہو تو اس کا مردہ نجس بھی ہوگا۔ اگر خون جہندہ رکھتا ہو اور تزکیے کے بغیر مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، مثلا سانپ اور کیڑے وغیرہ۔ اور ہر حلال گوشت جانور کے جس کا شرعی تزکیہ ہو چکا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر بغیر تزکیے کے مر جائے تو وہ نجس ہے اور اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اور اگر خون جہندہ نہ رکھتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہوگا، مثلا مچھلی کے جو پانی میں مر گئی ہو، اس بنا پر مردار کے جس کا کھانا حرام ہے وہ مردار حیوان ہے جو تزکیہ شرعی کے بغیر مر جائے، خواہ مرض کی وجہ سے ہو یا موت کی وجہ سے یا بیرونی اسباب میں سے کسی سبب کی بنا پر اچانک یا آہستہ آہستہ اس کے موت واقع ہوئی ہو۔ چونکہ جانور کی موت بیرونی و ناگہانی موت کی بنا پر کم واقع ہوتی ہے، ممکن ہے کہ یہ خیال ہو کہ جانور اس طرح مرنے سے مردار نہیں ہوتا۔ آیت شریفہ میں اس قسم کا بھی خاص طور پر ان 5 چیزوں میں ذکر کیا گیا ہے اور ان سب کو مردار قرار دیا گیا ہے۔ پہلا متحنقہ، وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، خواہ تصادف کے بنا پر ہو یا کسی نے عمدن گھونٹا ہو، خواہ کسی آلے وغیرہ سے گھونٹا جائے، مثلا اس کی گردن میں رسی باندھ کر گلے کو دبایا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اس کے سر کو 2 لکڑیوں کے درمیان داخل کیا جائے۔ یہ طریقہ اور اس کے علاوہ کئی طریقے زمانہ جاہلیت میں رائج تھے۔ دوسرا موقوذہ، وہ جانور جسے اس قدر مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ تیسرا مرتدیہ، وہ جانور جو بلندی پر سے گر گیا ہو، مثلا پہاڑ پر سے یا کنویں میں گر کر مر جائے۔ چوتھا نطیحہ، وہ جانور جو دوسرے جانور کے سینگ سے مر جائے۔ پانچواں ما اکل السبع، وہ جانور جسے درندے نے چیر پھاڑ کر اس کا کچھ حصہ کھا لیا ہو تو اس کا باقی ماندہ حصہ مردار ہے۔ اس آیت شریفہ میں ما ذبح علی النصب، اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے طریقے سے منع ہے، چونکہ اسلام سے پہلے مشرکین کعبے کے اطراف میں پتھروں کو نصب کر دیتے تھے اور انہیں مقدس اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے اور ان کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ سے مراد قربانی کی بھیڑ یا دوسرے چوپائے کو حصہ کرنے کے لیے لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس وقت اس بات کی تشخیص کے لیے کون حصہ رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا، اور 2 یا مختلف حصوں کی تشخیص کے لیے ہر ایک مخصوص تیر استعمال کرے، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ چنانچہ جوئے کی بحث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى